محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال لے کر چل پڑے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ والے مال لے کر چلتے تھے تو مال قافلہ جانے سے پہلے وہ خانہ کعبہ میں جا کر بتوں وہ کاہنوں کو دان دیتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا کہ بی بی ختیجہ سے سارا مال لیا، سارا قافلہ تیار کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں بتوں کے پاس نہیں گئے، آپ نے سیدھا ہی وہاں سے قافلہ روانہ کر دیا۔ پہلے وہ وہاں جاتے تھے، پرمیشن لیتے تھے، وہ تیر نکالتے تھے، تیر میں ہوتا تھا یس، تو یس کے بعد جو ہے وہ قافلہ روانہ ہو جاتا تھا۔ آپ اس جھنجھٹ میں پڑے ہی نہیں۔ شروع سے نفرت تھی آپ کو بتوں کے پاس اور ان کاہنوں کے پاس جانے کی، آپ نہیں جاتے تھے۔ قافلہ جب چلنے لگا تو بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بلایا اور بلا کے کہا، سنو، یہ پہلی دفعہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، پہلا حکم تو میرا یہ ہے، ان کے ہر حکم کو ماننا ہے، یہ جو کہیں وہ تمہیں ماننا ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم نے حکم عدولی نہیں کرنی۔ دوسرا، جو واقعات رستے میں رونما ہوں تم نے وہ مجھے بیان کرنے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت کے اوپر تم نے غور کرنا ہے۔ اس سے مراد نفرت یا جاسوسی نہیں تھی، اس سے مراد عقیدت تھی۔ قافلہ جو ہے وہ چل پڑا۔ قافلہ کس طرف چلا؟ قافلہ بصرہ کی طرف چل پڑا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بصرہ شام کے علاقے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا سفر ہے سیریا، شام کی طرف۔ پہلا آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا لڑک پن کے اندر، اور یہ دوسرا تھا۔ چچا کبھی نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا شام چلا جائے تنہا، لیکن وہ مالی حالات ایسے تھے کہ مجبوراً بھیجنا پڑا، لیکن یقین تھا آپ کو کہ میرے بھتیجے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ جب آپ چل پڑے، قافلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا قافلہ شام کے قریب پہنچا، اونٹ تک تھک گئے۔ اب کوشش یہ ہوتی ہے قافلے والوں کی کہ ہم شہر کے اندر پہنچ جائیں، رات باہر نہ گزرے، شہر کے اندر رات گزرے۔ قافلے چلنے، میسرہ نے آ کے کہا، یہ اونٹ بیٹھ گئے ہیں، سامان انہی کے اوپر زیادہ ہے، ان کا جانا ضروری ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اونٹوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو جب قافلہ چلا تو وہ دونوں اونٹ سارے قافلے کے سب سے آگے تھے۔ اب یہ بات نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ قافلہ جب بصرہ میں پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے اٹھے اور سامان جو بیچنا تھا وہ لے کر بازار کے اندر صبح سویرے پہنچ گئے۔ اب ان کی تو عادت ہی نہیں تھی کہ صبح سویرے بازار میں مال لے کر کوئی آئے، وہ تو دیر سے اٹھتے تھے پھر مال لے کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکیٹ کے منڈی کے اندر اپنا سامان لگا دیا اور خود ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ اور تو کوئی بندہ تو ہے ہی نہیں بازار میں۔ آپ جب وہاں بیٹھے تو ایک آدمی ہاتھ میں کتاب لیے دوڑتا چلا آیا، دوڑتا چلا آیا۔ وہ درخت کے نیچے حضور پاک بیٹھے اور یہ آدمی ان کے قریب آ گیا۔ سامان جو ہے وہ وہاں لگا ہوا تھا، میسرہ اور وہ دوسرے حذیمہ ابن حکیم، یہ دونوں وہاں کھڑے ہیں، باقی سامان لگ رہا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ پاس کھڑے ہو کر کتاب کھولتا ہے، کتاب پکڑی، حضور کی آنکھوں کو یوں کر کے غور سے دیکھ رہا۔ جب اس نے یوں آنکھیں کھولی نا، حذیمہ ابن حکیم کی نظر پڑ گئی، وہ دوڑے اور زور سے، وہ تو پہچانتے نہیں تھے، آواز دی، ٹھہر میں تجھے دیکھوں، کیا کر رہا ہے تو؟ وہ آواز جب زور سے سنی تو وہ بندہ بیچارہ جس نے ہاتھ میں کتاب پکڑی تھی دوڑ پڑا۔ وہ جب دوڑا تو اتنے میں میسرہ کو بھی پتا چلا، یار یہ حذیمہ بن حکیم جو ہے یہ پیچھے کیوں دوڑے؟ انہوں نے اس کو پہچان لیا، کہنے لگا رکو رکو رکو، بھاگنے کی ضرورت نہیں، یہ نستورہ ہے، میں پہچانتا ہوں اسے، یہ راہب ہے، رکو تم۔ تو وہ راہب جو ہے وہ تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا جب اس نے میسرہ کی آواز کو سنی، کیونکہ میسرہ کافی دفعہ وہاں آئے تھے۔ جب رک گئے تو اس نے بھی آواز سن لی کہ میسرہ آ گئے، مجھے پہچانتے ہیں۔ وہ بھی واپس پلٹ آیا، حضور کے پاس کھڑے ہوئے۔ تو وہ حذیمہ بن حکیم پوچھنے لگے، یہ تو بار بار یوں آنکھوں کو ایسے کر کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہنے لگا سنو میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو حیران کن تھی وہ یہ تھی، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ کر بیٹھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اور آپ نے یہ بتایا تھا، اب ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ السیرۃ النبویہ کتاب ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے نیچے میرے بعد نبی امی، ہاشمی، عربی، مکی، صاحب حوض و شفاعت،
لوائے حمد ہی جلوہ فروز ہوں گے۔ میں نے دیکھا دور سے اس درخت کے نیچے ان کو بیٹھے ہوئے تو میں بھاگا۔ پہلی بات تو یہ تم غور سے سن لو، اور یہ جو درخت ہے یہ درخت وہ زیتون کا تھا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یار عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اتنا پرانا درخت ہے، تو بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ زیتون کا جو درخت ہے اس کی 2000 سال سے 3000 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حد ہو گئی ہے۔ آپ اگر جائیں گریک آئی لینڈ آف کریٹ، وہاں آپ کو ایک درخت ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ 3000 سال پرانا ہے اور آج بھی پھل دے رہا ہے۔ یاد رہے گا آپ کو گریک آئی لینڈ آف کریٹ۔ میں گریک تو گیا ہوں، میں وہاں نہیں جا سکا، اب کچھ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، ایک تو چھٹی بڑی کم ہوتی ہے، واپس آنا پڑتا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اتنے اختیارات اور دے گا کہ ہم جا کے دین کی باتوں کی تحقیق کر سکیں گے۔ تو یہاں ایک درخت ہے، تو اس لیے اب آپ نے اعتراض نہیں کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو اتنا پرانا درخت کیسا تھا؟ بھائی زیتون کے درخت جو ہیں وہ رہتے ہیں، باقی بھی کئی درخت ہیں، تو اس درخت کے نیچے۔ اور دوسری بات، میں جو یہ بار بار دیکھ رہا تھا آنکھ کو، تو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے پرماننٹلی ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، لال ڈورے ویسے کیسے ہوتے ہیں جب آدمی کو نشہ کرتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی آخری نبی کی کہ آپ کی آنکھوں میں لال ڈورے بغیر کسی نشے کے اور پرماننٹ۔ تو میں یہ کتاب میں دیکھ رہا تھا۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں دونوں کندھے دیکھ لوں، اجازت؟ تو وہ راہب نے کیا کیا، اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جب ہاتھ لگایا تو وہاں اس نے مہر نبوت کو دیکھ لیا، تو اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور بولا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے بارے میں بتلایا تھا وہ یہی نبی۔